لڑائی بہت ساری برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اس لیے کہ جب دو آدمیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے یا رنجش ہو جاتی ہے، اب اس لڑائی میں بہت ساری چیزیں جو عام حالتوں میں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ناجائز ہیں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جائز ہے، جس سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ چغلی بھی جائز ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنا بھی لوگ جائز سمجھ لیتے ہیں، گالیاں دینا بھی لوگ جائز سمجھ لیتے ہیں، تانے دینا بھی لوگ جائز سمجھ لیتے ہیں، بغض اور حسد رکھنا بھی لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، لڑائی ہو گئی، چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، تانے بھی دیے جا رہے ہیں، گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، تہمتیں بھی لگائی جا رہی ہیں، دل و دماغ میں حسد اور بغض بھی پالا جا رہا ہے، اور یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اور پھر ایسا ہی نہیں ہوتا، لڑائی کرنے والا اپنے بھی رشتہ داروں کو جوڑ لیتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑ لیتا ہے۔ پہلے یہ جھوٹ بول رہا تھا، اب 10 اس پارٹی میں شامل ہو گئے، 10 اس پارٹی میں شامل ہو گئے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی چغلیاں کر رہے ہیں، وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں، وہ بھی الزامات لگا رہے ہیں، وہ بھی بات کو مسالہ لگا لگا کے بگاڑ کے انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، 10 ادھر سے شامل ہو گئے، 10 ادھر سے شامل ہو گئے، اچھا پھر سارے علاقے میں، سارے شہر میں جو جاننے والے، سب میں بات پہنچ گئی کہ فلانے کی لڑائی ہو گئی، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، چغلیاں بھی ہو رہی ہیں۔ پھر دونوں طرف سے جو نفرت بڑھتی ہے، کبھی کبھی لڑتے لڑتے تھانہ کچہری تک چلے جاتے ہیں۔ جب تھانے میں بات چلی جاتی ہے تو پیسہ بھی ضائع ہونے لگ جاتا ہے، وقت بھی ضائع ہونے لگ جاتا ہے، نمازوں کا تو ماشاءاللہ پھر کیا کہنا، ایسا ہے۔ اور وہاں پھر تھانوں میں سارے متقی، پرہیزگار، اولیاء اللہ، حلال کھانے والے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ لوگ لڑیں اور لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان سے کھائیں، ہمارے بچے پلیں۔ یعنی وہ طبقہ جو لوگوں کی دکھوں اور پریشانیوں پر اپنے سکھوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ علاقے کی سیاست بھی شامل ہو جاتی ہے، چودھری شامل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بھی جھوٹ میں، ایک طرف وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک طرف وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک طرف چودھری بھی ان سے رشوتیں کھا رہے ہیں، تھانے دار بھی کھا رہا ہے، نمازیں بھی گئیں، پیسہ بھی گیا، اور وہی وہاں سے نکل کر اگر تھانے سے جان چھوٹ گئی، عدالت میں چلے گئے، عدالت میں وہ کالے کوٹ والے متقی بیٹھے ہیں جن کو وکیل کہتے ہیں، وہ ہر کسی کو لڑکی لڑکا کڑی منڈا دے کے رکھ دینے، ہو جائے گا بھی ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ اب وہ بھی ان کو داستانیں بنا بنا کے سنا رہے ہیں، فلاں حصہ شک بھی تیرے حق میں، فلاں شک بھی تیرے حق میں، فلاں شک بھی۔ ان کو ان کا وکیل الٹے سیدھے سبق پڑھا رہا ہے، ان کو ان کا وکیل الٹے سیدھے سبق پڑھا رہا ہے۔ اب عدالت میں چلے گئے ہیں، جج جو ہیں وہ ماشاءاللہ پھر انہی سے ترقی کر کے گئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی عدالتوں میں فیصلے تو ہوتے ہیں، انصاف نہیں ہوتا۔ انصاف کا معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ ملے۔ فیصلہ کہتے ہیں کہ جو ججوں کو سمجھ میں آ گیا، یا جو پیسوں نے سمجھا دیا، یا جو پارٹیوں نے سمجھا دیا، وہی ان کا انصاف ہے۔ ایسا بیوقوف طبقہ جو لوگوں کی سیدھی کرتے کرتے اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو برباد کرنے بیٹھے ہوں گے۔